شدید جرم ہے، اتنا سخت جرم ہے، اور جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کی، قیامت کے دن فرشتے ان کی شرمگاہوں کو لوہے کی سلاخوں سے تاپ رہے ہوں گے، اور ان کی شرمگاہوں سے سخت قسم کی بدبو آ رہی ہوگی جس سے پورا اہل محشر کانپ رہا ہو۔ یہ بہت کبیر گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، خطا تو ہوئی تھی۔ صحابی نے کہا ان کی زبان کی ترجمانی بریلی سے یوں ہوتی ہے، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے۔ یا رسول اللہ، ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے، رخ کدھر کریں؟ تم سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رونے لگ گئے۔ آقا اگر آپ نے چہرہ پھیر لیا تو میں جاؤں گا کس کے پاس؟ کون ہے جو میری اس غم کی داستان پر ہاتھ رکھے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہوش میں کہہ رہے ہو، تم ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو۔ 3 مرتبہ پوچھا گیا، پھر پوچھا کیا تجھے پتا اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ صحابی نے کہا مجھے پتا ہے۔ حضور نے فرمایا تو پھر تیار ہو جاؤ، حد جاری کی جائے گی، سزا قائم کی جائے گی۔ اس لیے کہ اس صحابی کو معلوم تھا دنیا میں ہونے والی سزا کو لے لو، آخرت کی سزا اس سے 99 گنا زیادہ ہوگی۔ جو دنیا کی سزا اس سے 99 درجے 99% زیادہ سزا آخرت میں ہوگی، اس سے بہتر ہے کہ یہی کی قبول کر لے۔ حضور نے صحابہ کو بلایا، کہا ماعز کو لے کر کے جاؤ، ان کو سنسار کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کیا ہے، اعتراف کیا ہے، اور اس گناہ کی سزا اسلام میں یہ ہے۔ ایک طرف سزا یہ چلے مدینے کی وہ جبل انم پہاڑی جہاں سے لے جا کر ماعز اسلمی کو نیچے دھکیل دیا گیا اور صحابہ نے پتھروں کی بارش کی۔ ایک صحابی واپس آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ میرے آقا غمگین بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی صحابہ آئے پوچھنے لگے کہ میرے ماعز کو جب مار رہے تھے تو اس کی کیفیت کیا تھی، کیا حالت تھی؟ وہ درد رکھنے والا رسول پوچھتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ آپ کو پکار رہے تھے، ترحم لنا یا رسول اللہ۔ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ایک صحابی نے بڑھ کر کہا میرے ہاتھ میں اونٹ کی ایک ہڈی تھی، میں نے اس اونٹ کی ہڈی سے ماعز کی کھوپڑی پر مارا، کھوپڑی پھٹ گئی، خون کا فوارہ نکل کر میرے آستین پر کس گنہگار کا خون مجھے لگ گیا ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا جس نے کہا ہے وہ گنہگار تھا، وہ اپنے جملے کہو، اسے گنہگار نہ کہو۔ ابھی جبرائیل آئے تھے، مجھے یہ پیغام دے کر گئے آپ کے ماعز نے موت سے پہلے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کی بدولت اللہ نے پورے مدینے والوں کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، وہ میرے آقا ہیں جس کے دربار میں پچھلے کیے کا ذکر کرنا بھی میرے آقا برداشت نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے۔ وہ عیبوں کو چھپانے والے رسول ہیں۔ اسی لیے امام اہل سنت نے کہا تھا گندے نکمے کمی، مہنگے ہیں کوڑی کے دین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا اے سنی مسلمانوں، ہم ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا کر دیکھ چکے، لوگوں کے دروازوں کو کھٹکھٹا کر دیکھ چکے۔ آج ضرورت صرف اس بات کی تھی تمہارا تعلق آمنہ کے لال سے پہلا سے ہے، پہلے دن سے ہے۔ تمہیں کان میں مؤذن نے پیدائش کے دن ہی سنایا تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس اذان میں دوسرا کسی کا نام لیا گیا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ اور اس کا رسول، اس کے رسول کا نام سن کر کے آئے ہیں، لہذا تمہیں یہ زیب نہیں دیتا ایرے غیرے کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ یا پھر کسی اور کے فیشن کے پیچھے بھاگ نکلو۔ تمہاری عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، تمہاری عزت رسول اللہ کے اخلاق میں ہے۔ آج مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کیا اس زمانے میں بھی، ایسے فتنے کے دور میں بھی داڑھی رکھنا چاہیے؟ ایک آٹو ڈرائیور تھے، انہوں نے آ کر ہم سے پوچھا حالات بڑے خراب ہیں، بڑے گمبھیر ہیں، کیا ابھی بھی داڑھی رکھنا چاہیے یا کوئی مصلحت، کوئی حکمت کے ذریعے کوئی دوسرا حکم ہے؟ میں نے کہا آج کے دور میں تو اور بھی بڑا واجب ہے، اور بڑا واجب ہے۔ وجہ یہ ہے جن کو چاقو اور تلوار نہیں چبھتی ان کو ہماری داڑھی چبھتی، اور ہم چبانے کے لیے نہیں رکھتے، چبانے کے لیے نہیں۔
मैं उस साहब से पूछा, तुम ये लिख करके दे दो, सब साफ करके तुम 100 साल जी सकते हो, गारंटी है तुम्हारे पास? कहा नहीं, इसकी तो गारंटी नहीं है, साफ करूं या जैसा भी रहूं, मरना तो है। मैंने कहा जब मरना ही है तो हुजूर के अखलाक पर क्यों ना मरे, हुजूर के अखलाक पर क्यों ना जाएं। और दूसरी बात यह है मेरे अजीजों, हम चुबाने के लिए नहीं रखते, किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं रखते। मैं नौजवानों से एक बात कहता हूं, दुनिया चोटी रखने पे शर्म नहीं करती तो हुजूर की दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? दुनिया को नंगा घूमने में शर्म नहीं आती, हुजूर के लिबास पहनकर मुझे घूमने में क्यों शर्म आएगी? क्यों हमें ऐब लगेगा? इसीलिए सबसे पहले तकरीर में मैंने आपसे क्या पूछा, अगर दुनिया तुम्हें हुजूर की गुलामी से पहचानती है तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत है हुजूर की निस्बत से अगर दुनिया पहचानने लग जाए? अगर दिक्कत नहीं है तो फिर छुपना छुपाना छोड़ दो, खुल करके बाहर आओ, खुल करके बाहर आओ। कल को ऐसा ना हो कि आपको पहचानने में लोगों को दिक्कत आने लगे। ऐसे हालात हुए, अब तो लोग कॉमन जिंदगी गुजारने के, सेकुलर बनने की बहुत होड़ में लगे हुए, हर कोई सेकुलर बनना। सेकुलर का मतलब होता मुनाफिक बनना चाहता।